جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کتنی سٹرونگ ہے یا نہیں۔ مشاہد حسین صحیح صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، امریکہ میں ایک نعرہ ہے پبلک پارٹیسپیشن کا کہ ڈیسیژن میکنگ میں لوگوں کو شامل کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں تو فیصلے پارلیمنٹ سے بالا بالا کر لیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، تو لوگ تو بہت دور کی جانب ہے۔ تو کیا ہوگا، کس طرح سے لوگ ایکٹیو ہوں گے ڈیسیژن میکنگ میں، اور پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں گے؟ آپ میں سمجھتا ہوں آسما صاحبہ کہ سب سے بڑی جو ٹرانسفارمیشن پاکستان میں آئی ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ ہے کہ اب وہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہو گئے ہیں۔ ایک مرکز نہیں ہے قوت کا یا حکومت کا یا ریاست کا۔ پہلے تھا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ جی فوج ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی، پھر ہے جی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، وہ جس کے جی چاچا ماما بابا جو ہے وہ سارے سیاست میں قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب وہ آ گیا ہے، جیسے آپ میڈیا، بہت بڑا ریولوشن آیا ہے، پھر آیا ہے سول سوسائٹی، پھر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ سو پاور سینٹر اب ایک یہ دو نہیں رہے، 5-6 ہو گئے، جو پاکستان جیسے ملک میں بہت اچھا ہے۔ دوسرا جو ہے میڈیا کے انقلاب سے ایک تو لوگوں کو شعور آیا ہے۔ اب یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں، ہم عمران صاحب اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، یہی پروگرام کراچی میں دیکھا جا رہا ہے، کوئٹہ میں دیکھا جا رہا ہے، پشاور میں دیکھا جا رہا ہے، پارا چنار میں دیکھا جا رہا ہے، دادو میں دیکھا جا رہا ہے۔ سو ایک ہم آہنگی آ رہی سوچ میں اور شعور بھی آ رہا ہے، اور لوگ اس کے بعد حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں پروگرام میں فلاں نے یہ بات کی، اس سے پھر ڈسکشن ہوتی ہے، کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، کوئی تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن جو لوگوں میں ہے۔ آپ ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد، اسلام آباد میں حکومت مفلوج ہے اور خوفزدہ ہے، لیکن باہر جو پاکستان نظر آ رہا ہے، جو جاندار پاکستان جسے میں کہتا ہوں، جو کرنٹ والا پاکستان، وہ متحرک ہے، وہ باشعور ہے، اور وہ عوام جو ہے اپنے نام نہاد لیڈر سے زیادہ باشعور ہے۔ عوام تو باشعور ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو دیکھا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آپ کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادا پاپولر ہو رہے ہیں اس وقت۔ یہ ایک نیا سروے جو امریکنوں نے دوستوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ اس سروے میں سب سے امپورٹنٹ بات عمران صاحب یہ تھی کہ 64% پاکستانی کہتے ہیں وی نیڈ اے نیو پولیٹیکل فورس۔ اور ایک اور بھی سروے کہتا ہے، سروے یہ کہتا ہے، حالانکہ پوری میڈیا کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کہ انتہا پسندی، اسلامی انتہا پسندی اور یہ، اور پورا کہ یہ ہم جس طرح امریکہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے، یہ ہمیں بچانے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ میں آپ کو صرف مشاہد ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب نظام حیدرآباد نے انگریزوں کی مدد کی ٹیپو سلطان کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بڑی جاگیریں دیں گے، ایک دفعہ جو اس کی ریاست ہے وہ آپس میں بانٹیں گے ہم، تو نظام کو بڑا انہوں نے پرومس کیا۔ جب جنگ جیت گئے تو نظام گیا انگریزوں کے پاس کہ جی مجھے آپ نے کہا تھا کہ یہ چیزیں دیں گے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نظام ہم تو تمہیں بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، آج یہ جو ہو رہا ہے نا کہ ہمارا جو برکس نکالا جا رہا ہے نا، یہ ہماری بہتری کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ بار بار کے لیے۔ لیکن اب پبلک کا میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک اتنی میڈیا بلٹس کے بعد بھی آج کہتی ہے کہ ہمیں امریکہ کی مداخلت پسند نہیں ہے، امریکہ کی مداخلت پسند نہیں آپ کے حوالے سے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں طالبان اور انتہا پسندی بھی نہیں پسند۔ ٹھیک، بالکل، چلیں دونوں چیزیں انہوں نے کہا، نہ ہمیں یہ پسند ہے لیکن نہ امریکہ کی نہ امریکہ پسند ہے، نہ طالبان پاکستانی کو پسند ہے۔ آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری پہ آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ خاموش رہتے ہیں کہ اصل اپوزیشن اس وقت کون ہے، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کوئی بات نہیں کرتے؟ میں اصل میں ٹائم دیا ہم نے، کیونکہ ایک اپوزیشن آئی، لوگوں کو یہ نہ کہیں ہم الیکشن نہیں لڑے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم الیکشن نہیں لڑے، پبلک نے مینڈیٹ دیا آپ اپنا کام کریں، گورنمنٹ اپوزیشن رہے، حالانکہ الیکشن غیر آئینی ثابت ہو گئے تھے۔ 31 جولائی کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا کہ پی سی او غیر آئینی تھا، لہذا اس کے نیچے جو الیکشن لڑی گئی تھی وہ غیر آئینی تھی۔ ہمیں آئین پہ رہنے کی سزا ملی، نظریہ ضرورت پہ جو الیکشن لڑے وہ اندر چلے گئے، وہ علیحدہ بات۔ سپریم کورٹ نے بھی پھونک پھونک کے قدم رکھے نا، ڈیسیژن میں بھی بڑا خیال رکھا گیا، بہت ساری چیزوں میں، انہوں نے کہا سسٹم تباہ و برباد نہ ہو، اسی لیے انہوں نے اس الیکشن کو مسترد نہیں کر دیا، آئینی نہیں ترا۔ پی سی او جب غیر آئینی ہو گیا تو اس کے سارے ایکٹس غیر آئینی ہیں، لیکن انہوں نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت کہا کہ ڈسرپشن نہ ہو، الیکشن کو قبول کر لیا، پبلک مینڈیٹ مان لیا۔ اب میں آپ کو بتا، ہم چپ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا چلے ہم باہر اب اسمبلی سے بیٹھے ہیں تماشا دیکھتے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے، اپوزیشن آ گئی، گورنمنٹ آ گئی۔ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن نواز شریف کو دینی چاہیے تھی انہوں نے نہیں دی، اور وہ سب سے بڑی، میں دو چیزوں پہ بات کرتا ہوں۔ ایک تو مہنگائی، اب بجٹ یونانیمس پاس کر دیا انہوں نے، چپ کر کے بجٹ پاس کر دیا جس میں کاربن ٹیکس تھا، اور کاربن ٹیکس یعنی کہ لوگوں کو لوٹنے کا ٹیکس، آگے لوگ مر گئے ہیں، اور جب آپ جب ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے اور غریب آدمی مارا جاتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔
اپوزیشن کا کام لوگوں کے دکھ اور درد میں ہوتا تو آپ سمجھ رہے ہیں ان کی کچھ مجبوری ہے؟ لیکن زرداری صاحب کی مجبوری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ان کی بھی کچھ مجبوری ہے کہ خاموش ہے؟ جو مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی جو مشاہد صاحب این پیٹرسن کو مل کے آئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ کوئٹہ کے اندر اسامہ بن لادن اور ملا عمر ہیں، ان کے ڈپٹی مشن والے ہیڈ نے کہا ہے، اور انہوں نے بھی یہ انڈورس کیا کہ کوئٹہ میں شورا بیٹھی ہے، ثبوت دونوں نے نہیں دیا ہے۔ میں یہ کہتا، اگر میں نواز شریف ہوتا، میں اپنی کیپیسٹی پہ کہہ رہا ہوں، نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، چودھری نثار بالکل بات کر رہے ہیں اسمبلی میں، لیکن نواز شریف کا کام ہے کھڑے ہو کے کہیں کہ آپ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں ساری دنیا میں، آپ نے پاکستان کو ٹیررزم کا ہب بنا دیا ہے۔ تو خاموش کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے خاموش کیوں؟ ان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو میں امید رکھتا ہوں کہ نواز شریف بھی تو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ واشنگٹن سے لیے بغیر آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ان کو بولنا چاہیے اس کے اوپر، اس لیے کہ اس سے پاکستان کی بربادی ہو رہی ہے، یہ جو ریپوٹیشن ہماری بن رہی ہے نا کہ ہم جناب ٹیررزم کا ہب ہیں۔ گورڈن براؤن سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ سارے ٹیررسٹ ایکٹس پاکستان سے شروع ہوتے ہیں، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری لیڈرشپ کو اس کو ریبٹ کرنا چاہیے، اس لیے یہ آج کیا تھا ہم نے جو اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں آپ کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر آپ کریں گے۔ اس میں ہم نے جو انہوں نے ایک این پیٹرسن کی بات کی، میں کلیئر کر دوں، ہم نے آج اس کی بات کی کوئٹہ شورا کی، ہم نے کہا کہ ایک مرید کا میں نے بتا دیا کہ وہ تو خود انڈین جرنلسٹ کہی ہے، دوسرا کوئٹہ شورا کا میں کہا یہ کوئی نام نہاد ہے، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ملا عمر کا ادھر آنے کا۔ تو اس قسم کا یہ دباؤ جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پر سٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ تو اب ان کے قانون کا حصہ بن گیا ہے کوئٹہ اور مرید کا جو ہے، دوسری ایک اور چیز سیاست میں جو میرا مشاہدہ ہے تھوڑا بہت کہ یہ کوئی سنیما ٹکٹ کی طرح ایڈوانس بکنگ نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جی آپ کو آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کی باری آ جائے گی، آپ کچھ نہ کریں۔ تھنگز موو ویری فاسٹ، اور یہ کسی نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا کہ انتظار فرمائیں اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں، کیوں میں ہوں گے۔ ہیرلڈ میک ملن نے بڑی زبردست بات کی تھی برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہ a week is a long time in politics۔ پالیٹکس ایک ہفتے میں ابھی جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز بن گئے پالیٹکس کے حوالے سے اگر بات کریں، رحمان ملک کہتے ہیں آر ٹو آر، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ دیکھیں جی ہم تو فیل کر رہے ہیں، اپوزیشن ٹکا کے کر رہے ہیں، عمران صاحب بھی کر رہے ہیں، عمران ویسے بھی دبنگ اور دلیر ہے اور لگا رہتا ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ بل پہ آخری بات بتائیے گا کیا کریں گے پارلیمنٹ میں اپنی آپ ہم نے جو تجویز دیا، ہم نے تو کہا ہے کہ ان کو امینڈمنٹ کریں، جو انڈین کلوز ہے وہ نکالیں، اور جو کرپشن کا کلوز ہے اور گڈ گورننس کا وہ شامل کریں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کسی نتیجے پہ پہنچے گی پارلیمنٹ؟ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پارلیمنٹ پر۔ اگر پارلیمنٹ نے صرف ڈیبیٹنگ سوسائٹی بننا ہے اور انہیں ایشوز پر ڈیبیٹ نہیں کرنی، جوڈیشری کا فیصلہ سڑکوں میں ہوا، 17ویں ترمیم ابھی تک گپ شپ ہو رہی ہے، بلوچستان پیکج ابھی نہیں آیا، لوکل باڈیز الیکشن انہوں نے خود ختم کر دیے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا وعدہ تھا وہ جھوٹا نکلا، نیب ختم کر دیا، تو پھر کیا رہ گیا جی؟ اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا تھا کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے سب کچھ، تو پارلیمنٹ نے کون سا فیصلہ کیا؟ لیکن ہو سکتا ہے آپ نے اجازت دی تھی، آپ کی گورنمنٹ نے کچھ ریٹن کوئی اجازت نہیں، اگر ہے تو لے کے آئے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ عمران خان صاحب آخری بات ہم کریں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیری لوگر بل پہ پارلیمنٹ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو پارلیمنٹ سے باہر جو قوتیں موجود ہیں وہ کیا کریں گے؟ عوام پہنچیں گے، میڈیا پہنچے گا، لوگ سٹینڈ لیں گے۔ دیکھیے صرف بات یہ ہے کہ کیری لوگر بل ایک قوم کی عزت نفس کے اوپر بہت بڑا ایک اتنا بڑا ایک بلو ہے یہ کہ دیکھیں آپ ایک آزاد ملک ہے، ہمیں افغانستان اور عراق کی طرح امریکہ نے فتح نہیں کیا، ہمیں الائے ہونا چاہیے۔ ہم ڈکٹیشن نہیں، ہم ایک کلائنٹ سٹیٹ بن گئے ہیں، وہ پیسے دے کے کام کروا رہے ہیں ہمارے سے، کوئی ہمیں عزت حامد کارزئی کو دیکھیں، حامد کارزئی لوگ کہتے چمچہ ہے، اس کے وہ زیادہ باتیں کر رہا ہے، پیٹر گیلبرتھ بولا اس نے چھٹی کرا دی اس کی، وہ زیادہ بول رہا ہے۔ آج اگر میں آپ کو صرف ایک کہتا ہوں، آج اگر جو این پیٹرسن نے بات کی تھی یہ جو کوئٹہ شورا کے اوپر اور ثبوت دیے بغیر، میں چیلنج کرتا ہوں کہ امریکن ایمبیسڈر ہندوستان میں صرف یہ کہہ دے کہ کشمیر میں ہندوستان فوج تشدد کر رہی ہے، اس کو فارغ کر دیں گے، اور ہندوستان میں اس کی جرت نہیں ہے، اس کو باہر پھینکیں گے۔ ہم جو یہ غلام بن گئے ہیں، لیکن ہم خود انوائٹ کرتے ہیں فارن انٹرونشن، اگر جوڈیشری کے ایشو پر ہم کہتے ہیں ہال بلاک بات کریں۔ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو ہم بھی تورا بورا بن جاتے، وہ ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن ہر ایشو پر انہوں نے انوالو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہر ایشو۔ مشرف ویسے میں آپس کی بات ہے، مشرف نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا، لیکن اس میں ایک چیز پہ اینڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں نپولین کی سینگ تھی کہ 100 بھیڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو،
وہ ہرا دے گی 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو. اب تو یہاں ہمارا اس سردار ملک میں اس وقت شیروں کون کی ہے؟ فوج ہے. ہمارا شیر سردار ہے. اس وقت کون ہے؟ نام لے ہماری سکتے ہیں؟ شیروں کی فوج ہے لیکن گیدڑ ملے ہوئے سردار. سردار کون ہے؟ نام لے لیں. ساری دونوں, پہلا بھی گیدڑ تھا, گیدڑ نمبر 1, گیدڑ نمبر 2. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب, مشاہد حسین سید صاحب. آج کے پروگرام میں بات ہوئی پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے, کیری لوگر بل کے حوالے سے, NRO کے حوالے سے. ایک بہت اہم پوائنٹ جو دونوں معزز مہمانوں کا تھا, ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کو اگر داؤ پہ لگایا گیا تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے اور وہ خود سے فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.